السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، مدینہ منورہ کی سرزمین شروع ہی سے کھجور کے باغات، کھجور کی فصلوں کے لیے مشہور تھی۔ کھجور مدینہ منورہ سے پہچانے جاتے تھے۔ مدینہ منورہ کھجور کی سرزمین کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت بھی مدینہ منورہ میں کھجور کے بے تحاشا باغات تھے۔ انہی باغات میں ایک یتیم بچے کا بھی باغ تھا، اور اس وقت ایسا منظر تھا کہ باغات ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ جب فصلیں آتی تھیں اور باغ کھجور کے درختوں پر کھجور لگتے تھے تو کچھ ادھر کے کھجور ادھر، ادھر کے کھجور ادھر چلے جاتے تھے۔ اس یتیم بچے نے سوچا کیوں نہ بیچ میں ایک دیوار سیدھی کھڑی کر دی جائے تاکہ میرے کھجور میرے ہی طرف رہیں اور اس پڑوسی کے کھجور پڑوسی کے ہی پاس رہیں، اور دونوں کے کھجور مل نہ جائیں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ یہ سوچ کر اس نے دیوار تیار کرنا شروع کی، لیکن اسے پتہ چلا کہ درمیان میں ایک درخت آ رہا ہے جو پڑوسی کا ہے۔ اگر وہ درخت کو یا تو اندر لے لیا جائے تبھی دیوار سیدھی تیار ہو سکتی ہے۔ یہ سوچ کر اس نے پڑوسی سے بات کی اور کہا کہ آپ کا ایک درخت جو ہے میں دیوار سیدھی تیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے کھجور ایک دوسرے میں مل نہ پائے۔ یہ سوچ کر میں نے دیوار تیار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دیں تو دیوار بالکل سیدھی تیار ہو جائے گی اور یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس شخص نے کہا کہ میں کھجور کا درخت بیچنے کے لیے تیار ہوں، نہ تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کسی بھی صورت میں تمہیں کھجور کا درخت نہیں دوں گا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے پڑوسی ہیں، میں ایک یتیم یسیر ہوں، اگر آپ مجھ پر کچھ مہربانی کریں گے تو اس میں سہولت پیدا ہو جائے گی، ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس پڑوسی نے تب بھی انکار کر دیا۔ اس پر دنیا بالکل چھائی ہوئی تھی۔ یہ بچہ مایوس ہو گیا۔ تبھی اس کو خیال آیا کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے اور آپ سے سفارش کروائی جائے، شاید آپ کے کہنے سے شخص مان لے۔ وہ بچہ، یتیم بچہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا واقعہ ہے، میں سیدھی دیوار تیار کرنا چاہتا ہوں لیکن جو ہے وہ صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مجلس میں بلایا۔ وہ پڑوسی آئے اور انہوں نے صاف کہا کہ میں کھجور کا درخت بیچنے کے لیے تیار یا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ اس کھجور کے بدلے، درخت کے بدلے میں تم کو جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں، یعنی وعدہ کرتا ہوں، تو صاحب نے پھر بھی انکار کر دیا اور دینے سے یا بیچنے سے بھی صاف انکار کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، دو بار، تین بار تبا اس شخص سے کہا کہ یا تو جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں، تم وہ بچے کو دے دو، اس کے لیے سہولت ہو جائے گی اور وہ پریشانی سے باہر نکل جائے گا۔ تو صاحب نے پھر بھی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام مجلس میں موجود تھے، سب خاموشی سے اس واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ اسی مجلس میں ثابت بن دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت سے مشہور تھے، موجود تھے۔ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں تھے، یہ مدینہ منورہ کے ایک صاحب ثروت اور مالدار شخص تھے۔ ان کے 600 کھجوروں کا ایک باغ تھا، اور باغ بھی کیسا، جس میں جو کھجوریں لگتی تھیں وہ اس ایریے کی سب سے ٹاپ کوالٹی کی کھجور ہوتی تھی۔ ہر شخص، ہر تاجر یہ چاہتا تھا کہ وہاں کی کھجوریں مجھے ملیں یا اس باغ کا میں مالک بن جاؤں۔ پھر سونے پہ سہاگا اس باغ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس باغ کے درمیان میں ایک میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا۔ اور آپ جانتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ سوکھے ریگستانی علاقے میں پہلے کنواں ہی ایک بہت بڑی نعمت ہے، پھر میٹھے پانی کا کنواں عظیم نعمت اور بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کہی جا سکتی ہے۔ یہ چیز بھی اس کے اندر موجود تھی۔ پھر حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ کے بالکل بیچوں بیچ اپنا ایک چھوٹا سا گھر بھی بنا لیا تھا جہاں پر وہ رہتے تھے، یعنی سب کچھ اس باغ کے اندر موجود تھا۔ وہ بہت ہی قیمتی پراپرٹی تھی۔ جب ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ مجلس میں موجود تھے، ان کی حال اور احوال آپ نے جان لیے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اب زندگی تو رہنی جانی ہے، کب کس کا کیسا حال آئے اور کب کس کا کیسا وقت آئے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ نے ابھی اس شخص کو جنت کے کھجور کے درخت کی بشارت دی، کیا وہ صرف اسی شخص کے ساتھ خاص ہے یا جو بھی اس کھجور کے درخت کو خرید کر یا لے کر اس بچے کو دے دے اس کو بھی وہ بشارت مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جو بھی شخص اس کا بچے کو کھجور کا درخت دلا دے اس کو یہ بشارت مل سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو میں اپنا باغ
جس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں، وہ بھی اعلیٰ قسم کے، وہ تم کو اس کھجور کے درخت میں بدلے میں دینا چاہتا ہوں، کیا تم کو ایک معاملہ منظور ہے؟ وہ شخص کو سمجھ میں نہیں آیا، اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا، اسے پتا تھا کہ وہ تو ایک معمولی سے کھجور کا ایک درخت ہے، اور سامنے جو اس کو بدلے میں مل رہا ہے وہ 600 کھجوروں کے درخت والا باغ ہے، اور وہ بھی اعلیٰ نسل کے کھجور اس کے اندر موجود ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ لوگوں دیکھو یہ ابو دحدہ کیا کہتے ہیں، تمہیں کچھ سنے آ رہا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم سن رہے ہیں۔ تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوبارہ کہا کہ میں اس درخت کے بدلے میں اپنا پورا باغ تم کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ شخص راضی ہو گیا۔ جب معاملہ مکمل ہوا تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یتیم بچے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا بیٹا اب یہ درخت جو تمہارا درمیان میں آ رہا تھا وہ اب تمہارا ہو گیا، اب تم سیدھی دیوار کھڑی کر سکتے ہو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور کہا یا رسول اللہ کہ اب مجھے وہ جنت کے درخت مل جائے گا اور کیا میں اس کا حقدار ہو گیا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ 3 سے 4 مرتبہ فرمایا کم من ازق رداح لابی دحدہ فی الجنہ، ابو دحدہ کے لیے جنت میں کتنے ہی کھجوروں کے جھنڈ ہیں، یعنی ایک درخت نہیں ہے بلکہ کھجوروں کے جھنڈ ہیں، گویا کھجوروں کے باغات ہیں، اور جنت کا ایک درخت ایسا ہوگا جس میں کئی میل چلنے پر بھی اس کی مسافت ختم نہیں کی جا سکتی۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین تجارت کر کے مجلس سے باہر نکلتے ہیں، راستے میں خیال آتا ہے کہ اب کچھ ضروری سامان لے کر وہاں سے اپنے گھر والوں کو لے کر اس باغ سے باہر نکل جاؤں گا، یہ سوچ کر اپنے باغ کی طرف چلتے ہیں، تبھی پھر جا کر باہر ہی سے آواز دیتے ہیں کہ اب جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اب جب اللہ کے لیے میں نے اس باغ کو دے دیا تو پھر اب اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ باہر سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اپنی آواز دیتے ہیں، ابو دحدہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے، اندر آئیے، باہر سے کیوں آواز دی جا رہی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے۔ گھر والے فور باہر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس کو بیچا، کتنے میں بیچا؟ اب یہاں بات بھی سننے سے تعلق رکھتی ہے کہ کوئی عام عورت نہیں ہے، اور یہ آج کل کے زمانے کے جو احوال ہیں، جو سوچتے ہیں اور سمجھنے کا انداز ہے، اور جو میاں بیوی کا جو آپس میں رابطہ ہے، اس کی یہ بہترین مثال ہے۔ اور آج کل جیسا ہمارا ماحول ہے اس کو آج کے یہ اس واقعے پر پرکھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بیوی نے کہا کہ کتنے میں بیچا اور کس کو بیچا؟ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے جنت کے ایک درخت کے بدلے میں اپنے باغ کو بیچ دیا۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا ارے کیا بے وقوفی کی بات ہے، ایک درخت کو، ایک پورے باغ کو ایک درخت کے بدلے میں بیچ دیا، یہ کیسا معاملہ کیا؟ نہیں، بلکہ بیوی نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا ربیح البیع یا ابا دحدہ، بہت ہی بہترین اور نفع بخش کاروبار ابو دحدہ تم نے کیا ہے، اب فوراً ہم یہاں سے چلتے ہیں، اور سامان لیا اور وہ باغ کو چھوڑ دیا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کئی چیزیں اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پورا کرنے کے لیے ایک صحابی اور صحاب رسول اللہ کتنا تڑپتے تھے اور اپنا کیا لگانے کے لیے وہ تیار ہو جاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ قربان کرنا ان کے لیے بالکل آسان تھا۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بھروسہ بھی تھا کہ ایک درخت کے بدلے میں، جنت کے ایک درخت کے لیے انہوں نے بہترین اپنی دنیا، جب کچھ ہزاروں لاکھوں کی جو پراپرٹی تھی، اللہ کے راہ میں قربان کر دی، اور اپن بالکل دور ہٹ گئے اس چیز سے، بالکل اس سے کوئی چیز لینا، وہاں کا پانی پینا، بلکہ یہ بھی کیا کتابوں میں لکھا ہے کہ جب وہاں سے نکل رہے تھے سامان میں کچھ کھجوریں آ گئی تھیں، ان کو بھی نکال کر جھٹک کر وہیں پر چھوڑ دیا، کیونکہ میں نے اس پورے کے پورے باغ کو اللہ کے راہ میں دے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح کی محبت، تعلق، عقیدت اور عمل اور اطاعت عطا فرمائیں۔ اخیر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں۔ کسی اور ٹاپک پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کر کے ضرور بتلائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔